نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت لا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو بھی آپ نے قربانیاں کی ہیں، جو بھی دنوں میں عبادات کی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی عبادات کو، آپ کی قربانیوں کو، آپ کی محنتوں کو قبول کروائے۔ ایک منٹ دیجیے گا مجھے پلیز۔ فیل ہم کر رہے ہیں اور فیل کے اندر ہم تقریباً میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا کہ جو بیسک گرامر کا کورس تھا وہ ہم کمپلیٹ کر چکے تھے، ایڈوانس لیول کی چیزیں ان کو ہم کر رہے ہیں، اور اس میں بہت جو چیز آپ نے اب تک کرنی ہے، کوئی آپ کی ایکسرسائز نہیں ہے اس میں، بس اپنی گردان کو جتنا زیادہ بہتر کریں گے صیغوں کی پہچان ہوں گی۔ اسی حوالے سے پہلے ہم نے غیر سے افعال کیے تھے، غیر سے افعال کے بعد ہم نے فیل کے پہلے ہم نے ثلاثی مجرد کے ابواب پڑھے تھے جو کہ 6 تھے، باب نصرہ، باب فتح، جس کو باب نون، فا، باب، بابوں کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی چند ابواب اور ہیں جو کہ 8 ابواب ہیں جن کا ہم مطالعہ کریں گے، جس میں سے میں ایک باب پڑھا تھا، باب افعال۔ ایک پوائنٹ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ چاہے وہ ثلاثی مجرد ہو یا مزید فی ہو، مادہ 3 حرف پہ مشتمل ہے۔ ثلاثی مزید کو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ثلاثی مجرد کیا ہوتا ہے کہ جو مادے کے 3 حرف ہوتے ہیں وہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا جو صیغہ ہوتا ہے، پہلا صیغہ ہوتا ہے، اس میں مادے کے وہ بنیادی 3 حرف موجود ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چوتھا حرف نہیں ہوتا۔ مزید فی میں کیا ہوتا ہے کہ اس بنیادی مادے کا جو مادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ ایڈیشنل حروف ہوتے ہیں، وہ 1 بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، اور ہر باب کی اپنی جگہ پہ کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، اور اسی خاصیت کی بنا پہ ان کے معنی بھی آتے ہیں، اور مختلف وجہوں کی وجہ سے ان ابواب کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی لیے مزید فی کی جب ہم ابواب آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تو اس کی کچھ خاصیت، خصوصیت آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ عائشہ، باب افعال کی کیا خاصیت تھی؟ عید مبارک آپ کو سب سے پہلے، اور بتائیں کہ باب افعال کی کیا خاصیت تھی؟ السلام علیکم سر۔ باب افعال جو ہم نے کیا وہ لازم فعل کو متعدی فعل میں لے کر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور بس اتنی ہی خاصیت تھی؟ یکبارگی کا تصور ہے۔ علامت مدارع معروف میں مضموم ہو جاتی ہے۔ باب افعال کا افعال حمزۃ الوصل نہیں ہے بلکہ اصل ہے، کے ساتھ۔ اس لیے جب آپ امر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں تو اس میں اگر جب آپ امر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں تو اس کا جو حمزۃ الاصل ہے وہ واپس آ جاتا ہے الف مفتوح کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ باب افعال کے اندر جو ہے وہ مفہوم آپ کا یکمش کا بھی ملتا ہے، یکمش یعنی ایک دفعہ کے اندر پورے کا پورا کر دینا کسی فعل کو، ٹھیک ہے۔ آج ہم کچھ کوشش کریں گے کہ 2 یا 3 مزید آپ کے سامنے باب رکھیں، کیونکہ بیسک رول آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ کرنا کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اسم الفاعل کیسے بنتا ہے، مزید فی کا ایک ہی طریقہ کار ہے بنانے کا، جس طرح سے اسم الفاعل، اسم المفعول ثلاثی مجرد کے اوزان پہ بنتے تھے،
मजीद फी के इस्मुल फाइल इस्मुल मफूल औजान पे नहीं बनते बल्कि मुदारे के सीगे से बनते हैं। और कैसे बनते हैं कि अलामत मुदारे को हटा के उसकी जगह मीम पेश के साथ लगा देते हैं। ऐन कलमे इस्मुल फाइल अगर हो तो ऐन कलमे की हरकत को ज़ेर कर देते हैं और लाम कलमे की हरकत को तनवीन कर देते हैं। अब वो तनवीन चाहे पेश के साथ हो ज़बर के साथ हो, वो तो जिस तरह का सीगा बनेगा उसी तरह से आएगी, लेकिन आप जो पहला पहला सीगा बनाते हैं तो उसको दो तनवीन पेश के साथ ही आप रखें उसको। अमर आपको मालूम है कैसे बनता है, ये सारी चीजें आपको मालूम है, तो आपको सिर्फ बेसिक पहला जो होता है, जिस तरह से हम करते थे कि बाब नून है तो नसरा यंसुर, उसी के बेस पे सारी चीज आप बनाते थे। बाब इफाल आपके जहन में आ गया, फौरन आ जाएगा अफअला युफइलु। अफअला युफइलु के ऊपर पूरी पूरी आपकी गर्दान बनेगी, पूरी पूरी इस तरह से आपके सीधे बनेंगे। अब जो हम आपके साथ बात करेंगे उस बाब का नाम है बाब तफसील। ये है बाब तफईल। बाब तफईल के अंदर जैसे ही आपके सामने बाब तफईल की बात आई तो आपका जो पहला पहला सीगा बनेगा, माजी का सीगा बनेगा, वो बनेगा फ़अला। फ़अला आप देखें ऐन कलमे पे तशदीद आ रही है, ऐन कलमे में तशदीद आ रही है, तो आपको पता चल गया एक हुरूफ इसमें जायद आ गया ना, ऐन कलमे पे तशदीद आ गई, पहली चीज। अब आपको एक चीज और पता है कि तशदीद आपको इसके अलावा फेल के कौन से वाले उसके अंदर मिलती है तशदीद? मुदाफ मुदाफ में मिलती है, लेकिन मुदाफ में तशदीद मिलती है और कौन से कलमे में मिलती है? आइन और लाम कलमे में अगर तकरार आ जाए। तशदीद आपको कहाँ मिलती है? लाम कलमे पे। नाम कलमे पे। ये तशदीद कहाँ मिलती है आपको? ऐन कलमे। आइन कलमे। ठीक है, फर्क आपको खुद ब खुद आपके देखें, जब चीजों को सामने रखेंगे तो खुद ब खुद आपको वाज़ेह होते जाएंगे, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हर बाब हर चीज दूसरे से मुख्तलिफ होगी कहीं ना कहीं। तो फ़अला युफ़ाइलु, फ़अला युफ़ाइलु, इसके अंदर भी देखें कि इसकी अलामत मुदारे जो है मारूफ में भी मदमूम है, मारूफ में भी मदमूम है। इस चीज को ध्यान में रखें अच्छी तरह से, ठीक है। इसका जो मजदर बनेगा, मैंने आपसे कहा था मजदर जो नाम होता है बाप उसी पे बनता है। तफईल, हम तफईल इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं तफईलुन, तो इसका जो मजदर बनेगा वो बनेगा तफईलुन। अच्छा, इसके दो मजदर बनते हैं, एक इसका मजदर बनता है तफईलुन, एक इसका मजदर बनता है तफईलतुन। ये तफईलतुन सिर्फ उस वक्त मजदर इस्तेमाल होता है जब ऐसा मादा हो, जब ऐसा मादा हो जिसका लाम कलमा वाव या हो। ठीक है, आज आपको वाव और या भी मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई करा दूंगा इसके अंदर। तो जिसका लाम कलमा जो है वो वाव या हो, तो उस सूरत में तफईलतुन के वजन के ऊपर आप मजदर बनाएंगे, अदरवाइज तफईलुन के वजन पे बनाएंगे। हर बाब की कुछ खुसूसियात होती हैं, इस बाब की भी कुछ खुसूसियात है, उस खुसूसियात को नोट करें। पहली जो इसकी खुसूसियात है, इसको देख के मुझे आप बता सकते हैं क्या इसकी खुसूसियात आप निकाल सकती हैं? मुझे जरा बताएं क्या खुसूसियात निकल सकती हैं? सीगे को देख के बताएं क्या खुसूसियात आपको नजर। कोशिश करें। सर एक तो यही है कि ऐन कलमा तशदीद वाला है। हाँ, देखा ना, पहले खुसूसियात तो आपको मिल गई कि ऐन कलमा क्या है, मुशद्दद है, मुशद्दद। ठीक है। दूसरी खुसूसियात बताएं सीगे को देखते हुए। मुदारे इसमें भी मदमूम है, अलामत मुदारे।
मुदारे नहीं के अलामत मुदारे जी अलामत मुदारे मारूफ में भी मजमूम है मारूफ में भी मजमूम है। अब यहाँ भी आप देखें जब अब आपको कोई भी मुदारे का सीगा मिलता है जिसकी अलामत मुदारे पेश हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मजहूल है और दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मारूफ है। मारूफ और मजहूल का फर्क आपको कैसे पता चलेगा? एन कलमे से पता चलेगा। एन कलमे पे अगर जेर होगी तो मारूफ है वरना मजहूल है। अगर मारूफ है तो आपको देखना पड़ेगा कि मारूफ अगर है तो कौन से बाब से, बाब इफाल से कि बाब तफील से। कैसे पता चलेगा? बाब तफील होगी तो एन कलमे पे आपको तशदीद नजर आ जाएगी, ठीक है ना। तो बाब पहचानना बहुत आसान हो जाता है। बाब पहचानना मजीद फी के अंदर बहुत आसान है, थोड़ी सी अगर कंसंट्रेशन अगर आप दें। सलासी मुजरद में नहीं होता आसान बाब, लेकिन मजीद फी के अंदर बाब पहचानना आसान होता है। आप समझ गए? मतलब आपको पता चल गया कि पेश आती है। पेश अब तक आपने दो बाबों में पढ़ी, बाब इफ़ाल और बाब तफील। तो बाब तफील का फर्क क्या है? उसकी तो पहली जो अलामत है वो क्या है कि एन कलमे पे तशदीद होगी। तो अगर सीगे में एन कलमे पे तशदीद आ रही है और मारूफ भी लग रहा है और अलामत मुदारे जो है पेश है तो आपको लगेगा कि क्या चीज है? बाब तफील से, ठीक है जी। ये दूसरी चीज होगी। तीसरी चीज इस पे नोट कर लें, इसके अंदर मुबालगे का शिद्दत का मफहूम पाया जाता है। मुबालगे का शिद्दत का मफहूम पाया जाता है। यानी मुबालगे का शिद्दत का मफहूम से क्या मुराद है? मैं आपको मिसाल दूं एक। मैं आपसे को सामने एक मादा रखता हूं, काफ, ता और ऐन। अगर मैं इसको सलासी मुजर्रद के बाब पे बनाऊं मिसाल के तौर पे, और एक बात ज़हन में रखें कि जितने भी मादे होते हैं ये मुख्तलिफ अबवाब से इस्तेमाल हो सकते हैं, और जब ये मुख्तलिफ अबवाब से इस्तेमाल होते हैं तो इंशाअल्लाह जब आखिर जब फाइनलाइज हम कर लेंगे आपको किसी एक मादे को मैं आपके सामने रख के करूंगा और आप देखेंगे उसके कितने मुख्तलिफ माना निकलते हैं। तो काफ, ता और ऐन अगर मैं इसको बाब फतहा पे रखूं, बाब फा पे रखूं तो बनेगा क्या सीगा इसका? कता यक्ताउ, कतअन काटना। तो कता उसने काटा, यक्तु वो काटेगा या काटता है। लेकिन अगर मैं इसको बाब तफील पे रखूं तो इसका सीगा क्या बनेगा? क्या सीगा बनेगा? बनाइए जरा पहला पहला। कत्ता कत्ता युकत्तिउ, युकत्तिउ ठीक है। और इसका मजदर क्या बनेगा? मजदर क्या बनेगा इसका? मजदर क्या बनेगा? आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? तख्तीउन तख्तीउन, कत्ता युकत्तिउ तख्तीउन। इसका माना होगा टुकड़े टुकड़े कर देना। कता उसने काटा, कत्ता उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो शिद्दत और मुबालगे का मफहूम मिलता है। फिर इसके अंदर जो एक और जो इसकी जो चौथी खासियत है वो ये है, बाब इफाल की क्या खासियत थी? यकमुश्त, इन्ना अंजलनाहु, हमने यकीनन इसे उतार दिया। सातवें आसमान से पहले आसमान पे उतार दिया, पूरे का पूरा कामिल उतार दिया। वहां से फिर क्या हुआ? तंजील हुआ। वहां से क्या हुआ? तंजील हुआ। नज़्ज़ला, थोड़ा थोड़ा करके, बतदरीज, बतदरीज मेहनत के साथ, वक्फे के साथ। तो वक्फे और मेहनत का मफहूम भी मिलता है। वक्फे और मेहनत का मफहूम मिलता है, ठीक है जी। वक्फे और मेहनत का मफहूम मिलता है। ये इसकी बुनियादी चंद खुसूसियात हैं। ये इसकी चंद बुनियादी खुसूसियात हैं। अब मैं आपके सामने कुछ मादे रखता हूं। इन मादों को
آپ نے بنانا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کے سامنے میں پہلا مادہ رکھتا ہوں. آپ کے سامنے میں پہلا مادہ رکھتا ہوں. قا ہا اور را. قا ہا اور را. جی پہلا صیغہ بنائیے, کیا بنے گا؟ طہرا یطہرو. طہرا یطہرو. مصدر بنائیے. تطہیرن. ہم تطہیرن. تطہیرن پاک کرنا. تطہیرن پاک کرنا. اسم الفاعل بنائیے اس کا. اس کا بھی اسم الفاعل بنانے کا وہی طریقہ ہے. مزید ٹھیک ہے. دیکھیں ثلاثی مجرد کا اسم الفاعل کیسے بنتا ہے؟ فاعل کے وزن پر. اسم مفعول کیسے بنتا ہے؟ مفعول کے وزن پہ. مزید فی کا اسم الفاعل کیسے بنتا ہے؟ ایک ہی طریقہ کار ہے, کوئی بھی باب ہو. اسم المفعول کیسے اچھا بنتا ہے؟ ٹھیک ہے. ایک ہی طریقہ ہے, کوئی بھی باب ہو. بنائیے اس کا اسم الفاعل. میم پیش قائمت مطہرن. مطہرن کیسے بنا؟ آپ نے مضارع کا کیا صیغہ سر بنایا تھا؟ میم پہ آپ نے مضارع کا کیا صیغہ بنایا تھا؟ اچھا ایک سیکنڈ. طہرا یطہرو. مطاہرون. یطہرو. تو کیا بنے گا؟ طہرا یطہرو. مطہرون. مطہرن. اور اسم الفاعل مفعول کیا بنے گا اس کا؟ مطہرن. مطہرن. اس کا امر بنائیے. کا امر امر کیسے بنتا ہے؟ جی طاہر. طاہر. کیسے بنا امر؟ طاہر. طلعت جی, طلعت جی آپ نظر آ رہی ہیں مجھے؟ جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی طلعت جی یہ بنائیے. سر مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آ رہی. آ جائے گی کوئی ایشو نہیں, تبھی تو آپ سے کہہ رہا ہوں. کاف دال اور را. کاف دال اور را مادہ ہے. باب تفعیل ہے. باب تفعیل کا پہلا صیغہ کیا ہے؟ فعلا. مضارع کا یفاعل. اور مصدر تفعیل. اس مادے کو ان بابوں میں ڈالیں, اس مادے کو ان وزن میں ڈالیں, کیا بن جائے گا؟ قدرا. قدرا. قدرا نہیں, قدرا. این کلمے پہ قدر. تشدید ہے. این قدرا. کلمے پہ قدرا. مضارع بنائیے. یقدرو. 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 مصدر بنائیے. تفعیلون کے وزن پہ مصدر بنائیے. تقدیرن. نہیں, تقدیرن. تقدیرن. تقدیر. اندازہ کرنا. اندازہ کرنا. اسم الفاعل بنائیے اس کا. اسم الفاعل کیسے بنتا ہے مزید فی کا؟ اسم الفاعل کیسے بنتا ہے مزید فی کا, معلوم ہے آپ کو؟ جی طلعت جی معلوم ہے آپ کو کہ ریپیٹ کروں سر میں؟ میم لگائیں گے. نہیں, اس کا طریقہ اسم الفاعل بنتا ہے فعل مضارع سے. تو فعل مضارع کا آپ نے کیا صیغہ بنایا تھا؟ روم تو نہیں بنے گا. آپ نے بنایا تھا یقدرو. یقدرو. یقدرو بنایا تھا. اسم الفاعل اگر بنانا ہے تو اسم الفاعل بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ علامت مضارع کو ہٹاتے ہیں. جی اور میم لگائیں گے. علامت مضارع کو ہٹا کے اس پہ میم لگا دیتے ہیں پیش کی. میم لگا دیتے ہیں پیش والی. این کلمے کی حرکت کو زیر لگا دیتے ہیں. مٹا دیا کریں اور پھر لگا دیا کریں.
اور لام کلمے پہ تنوین لگا دے, لام کلمے پہ تنوین لگا دے تو کیا بن جائے گا؟ مقدر. یہ بن گیا آپ کا اسم الفاعل. اسم المفعول بنائیے. اسم المفعول کیسے بنتا ہے؟ اس میں ہے علامت مضارع ہٹا کے میم لگا دیں گے اور عین کلمے پہ زبر لگا دیں گے. زبردست, آتا تو ہے, گھبرا رہی ہیں تھا وہاں. مقدر. امر بنائیے اس کا, امر بنائیے. امر بنائیے. امر کس سے بنتا ہے؟ فعل مضارع کے حاضر کے صیغے سے. فعل مضارع کا حاضر کا پہلا صیغہ بنائیے, کیا بنے گا؟ تقدر. پہلا صیغہ بنائیے نا. یفاعل کے وزن پہ اگر بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ آپ نے بنایا تھا نا پہلے, یقدرو, قدرو. تو کیا بنے گا؟ یقدرو, یقدران, یقدرون, تقدرو, تقدران, یقدرنا, تقدرو. پہلا صیغہ کیا بنا؟ تقدرو. تقدرو بنا نا آپ کا پہلا صیغہ. جی جی. آپ مجھے بتائیے امر بنانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ سے پہلے اخف کریں گے. اخف کر دیا تو بن گیا تقدر. جی, اور یہ علامت مضارع ہٹا دیں گے. علامت مضارع ہٹا دیتے ہیں. اگر صیغہ پڑھنے میں آ جائے تو تیار ہے. صیغہ پڑھنے ورنہ میں آ رہا ہے؟ پڑھنے میں آ رہا ہے؟ قدرو. قدرو, قدر, پڑھنے میں تو آتا ہے. قدر آ رہا ہے نا, قدر. ہاں جی. صیغہ تیار ہے, امر تیار ہے. آپ علامت مضارع تو اس وقت آپ کو حمزۃ الوصل تو اس وقت لگانی ہے جب پڑھنے میں نہیں آ رہا نا. ہاں جی. پڑھنے میں تو آ رہا ہے نا, جی ضرورت ہی سر. نہیں ہے علامت مضارع لگانے کی, اپنا حمزۃ الوصل لگانے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے جی, کلیئر ہے؟ جی سر. زبردست. خالدہ جی, زا, کاف اور واو. کیا بولیں؟ زا, کاف اور واو. را, کاف اور واو. جی, رک, رکا نہیں, رکا وا, رکا وا کاف ہے نا. جی کیا رکا بنایا آپ وا نے؟ جو رکے وہ. اچھا آپ نے بنایا زکاوا. کیا بنایا آپ نے؟ بنایا زکاوا. آپ نے یہی بنایا نا. زکا وا. ایک منٹ رک جائیے, رک جائیے, رک تھوڑا کام, رک جائیے. آپ نے زکاوا بنایا نا, میں زکاوا بنا دوں پہلے. آپ نے یہ بنایا نا زکاوا, یہی بنایا نا, یس یہی سر. بنایا کہ نہیں بنایا؟ ہاں. اب مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم غیر سی افعال پڑھ رہے تھے اور غیر سی افعال میں جب ہم نے حروف علت پڑھا, حروف علت جب لام کلمے میں آتا ہے ناقص, وہاں آپ کو ایک قاعدہ میں نے لکھوایا تھا کہ اگر واو تیسرے حرف کے بعد آ جائے, واو تیسرے حرف کے بعد آ رہا ہے نا, 4 حرف ہے نا اس میں, ایک کاف تو 2 دفعہ ہے نا, تشدید ہے نا, 2 دفعہ ہو گیا نا, چوتھا آ گیا. تو ایسی صورت کے اندر کوئی قانون اپلائی ہوتا تھا؟ سر بتایا تو تھا, آپ نے یاد نہیں. یاد نہیں ہے تو اس کا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں. لکھا ہے کہ نہیں ہے؟ لکھا ہے تو کھول کے پڑھیں. عائشہ جی آپ بتائیے, دلت جی آپ بتائیے, کیا قانون تھا؟ واو کو اگر اس سے پہلے مدموم نہ ہو, کوئی اور حرکت ہو, تو پھر اس کو یا میں تبدیل کرتے اس ہیں. کو یا میں تبدیل کریں. یہ تو ایک بڑا اسٹینڈرڈ قانون ہے. مزید فی کے اندر ایک قانون بہت ہی اسٹینڈرڈ کر کے استادوں نے بنا دی ہے.
اور وہ کیا ہے کہ جب بھی مزید فی کے اندر کوئی ایسا مادہ ہو جس کا لام کلمہ واو ہو، ایسا کلمہ ہو جس کا لام کلمہ واو ہو، تو اس واو کو، کیونکہ وہ آٹومیٹکلی آپ کو معلوم ہے چوتھے میں ہی پڑے گا نا، کیونکہ مزید فی میں تو کم سے کم ایک حرف تو ایکسٹرا ہے ہی نا، مزید فی میں ایک حرف تو ایکسٹرا ہے ہی نا، جی یس سر. ہے ہی نا. تو جب بھی کوئی ایسا مادہ ہو کہ جس کے لام کلمے میں واو ہو، تو اس واو کو یا سے ریپلیس کر دیں امیڈیٹلی. تو یہ زک کا واق، یہ پھر کیا ہو جائے گا، مادہ اس کا زا کا واو کہلائے گا، لیکن یہ زک کا وا نہیں بنے گا، بلکہ کیا بن جائے گا، زک کا. زکو. زکو کیسے بنے گا، کیا ہو گیا آپ کو، واو کی جگہ یا ڈالا تو وو کیسے بنا، زکے. کیا ہو گیا، زک کے کیا ہو گیا خالدہ جی، زک کے کیسے بنے گا، پڑھے نا اس کو. زکا یا. زکا یا. مجھے بتائیے زکا یا کو دیکھ کے مجھے بتائیے کہ آپ کو تبدیلی آ سکتی ہے اس میں مزید، اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، قاعدہ نمبر 1 لگ سکتا ہے ادھر. قاعدہ نمبر 1 لگے گا. قاعدہ نمبر 1 کیا ہے جی بتائیے. سر وہ یہ کہ اگر علامت جی. اگر یہ آ جائے جیسے یا واؤ اور اس سے پہلے فتحہ ہو حرکت، تو پھر ہم واؤ کو الف میں اور یا کو الف مکسورہ میں تبدیل کریں. زبردست. تو یہ زک کا یا سے بن کے کیا بن جائے گا، زکا. زکا. کیا بن جائے گا، زکا. مضارع کا صیغہ بنائیے، کیا بنے گا خالدہ جی، مضارع کا صیغہ. یوزکی. یوزک کی کیوں اوریجنل صیغہ بنائیے نا، کیا کر رہی ہیں آپ، بہت جلد بازی میں کام کرتے ہیں. اوریجنل صیغہ بنائیے پہلے. یوزکا یو. یوزکا وا. واؤ کہاں سے آ گیا، ابھی تو سمجھایا آپ کو کہ اگر بولا مزید کے اندر واؤ اگر آ جائے تو یا میں ہو جائے گا، تو کیا کرے یوزکا گا، یا. یوزک کا یا کیسے پڑھیں گی، کیا ہے صیغہ، صیغہ کیا ہے یہ، یوفائلو. تو آپ کا کیوں پڑھ رہی ہیں، کیا پڑھیں گی، یو زکا. یوزک کا کیسے بنے گا، این کلمے پہ کسرہ ہے. این پہ زیر ہے. بابرا جی بنائیے، کیا بنے گا، جی کیا بنے گا، یہ بنے گا یوزکی یو. جلدی بولے کیا بنے گا، یوزکی یو. میری آواز. یوزک کی یو. مجھے بتائیں کوئی تبدیلی آئے گی اس میں، سر اب چوتھا قاعدہ بھی تو لگے گا. چوتھا قاعدہ کیا ہے ذرا بتائیے. سر مدموم جا سے پہلے اگر کسرہ آ جائے تو وہ ساکن ہو جاتی ہے، پھر کیا ساکن ہو جاتی ہے، یا ساکن. یا ساکن ہو جاتی ہے. کیا بن جائے گا، یوزک کی. یوزک کی. اس کا مصدر بنائیے، اس کا مصدر کون سے وزن پہ بنے گا، تفعیل پہ بنے گا کہ تفعیلتن پہ بنے گا، تفعیلتن. تفعیلتن پہ بنے گا. کیوں، کیونکہ اس کے لام کلمے میں کیا ہے، یا ہے. اس کے لام کلمے میں کیا ہے، یا ہے. بنائیے اس کا مصدر کیا بنے گا، کیا بنے گا،
جلدی جلدی بنائیے خالدہ جی، بہت دیر کر رہی ہیں. ویسے کوئی دوسرا بول رہا ہوتا تو بیچ میں بول رہی ہوتی ہیں. آپ سے 1 to 1 بات کرو تو آپ خاموش ہو جاتی ہیں. بابرا سے کہہ رہی ہوں پاس بیٹھی ہے بنا لے. چھوڑتے ہیں. ویسے ویسے اگر کوئی دوسرا بنا رہا ہوتا بیچ میں بول رہی ہوتی ہے. آپ سے 1 to 1 بنواؤں تو خاموش ہو جاتی ہے. ڈالیں اس کو اس مادے میں، کیا مسئلہ ہے؟ تفصیلات پہ ڈالیں. آپ لوگوں کو میں نے طریقہ کار سکھایا ہے نا، پھنس جائیں بنا لیا کریں. سیدھا ڈالیں، سیدھا سیدھا. کیا سیدھا ہے؟ تا کے اوپر فتح، پھر فا کلمہ ساکن، پھر عین کلمے پہ کسرہ، پھر لام کلمے پہ فتح، اور پھر گولتا تنوین کے ساتھ. مادہ ڈال دیں اس میں. کیا مادہ ہے؟ تزکیتون. تو بس اتنی سی بات ہے، اس میں اتنا ڈیل کر رہے ہیں آپ لوگ. تزکیتون. کہاں کوئی آپ کا مادہ پھنستا ہے، کوئی سیدھا آپ کا پھنستا ہے. سیدھا سیدھا اس کے وزن کو آپ بنائیں، اوپن وزن کریں. جو مادے کے جو حروف ہے اس کو چھوڑ کے اس کی حرکت صرف پلیس کر دیں اور اس کا مادہ ڈال دیں. سیدھا خود بخود تیار ہو جائے گا، کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتا. تزکیتن، اس کا امر بنائیے. اس کا امر بنائیے. امر کیسے بنتا ہے؟ مضارع کے صیغے سے. مضارع کے کون سے صیغے سے؟ حاضر کے پہلے حاضر کا پہلا صیغہ کیا بنے گا بتائیے؟ تو جی پہلا صیغہ کیا بنے گا؟ تو زکی یو. تو زکی یو کی ابھی تو آپ نے بنایا تو زکی، یہ زکی بنایا تو زکی بنے گا. کیا بنے گا جلدی بتائیے. جی خالدہ جی، خالدہ جی آواز آ رہی ہے؟ یس سر آ رہی ہے لیکن آتا نہیں. آپ نے یہ پہلا صیغہ بنایا نا یہ زکی، جی تو اس کا حاضر کا صیغہ کیا بنے گا؟ تو زکی. تو بس اس میں گھبراہٹ کیوں ہے آپ کو؟ تو زکی آپ نے کیا کرنا ہے اس میں؟ پہلے امر اخف بنانے کے لیے کرنا کیا ہے. کرتے ہیں؟ اخف کرنا ہے. اخف تو یہ پہلے سے ہی ہے. جب کوئی ہاں چیز جی. پہلے سے اخف ہو تو کیا کرتے ہیں پھر؟ علامت مضارعہ ہٹا دیں گے، زکی بن جائے گا. پہلے ایک چیز کے اوپر بات کر لیں پھر دوسرے پہ جائیں. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اس کو اخف کرنا ہے. جی پہلے سے یہ اخف ہے، اب کیسے اخف کریں گے اس کو؟ اب یا کا کوئی لگے گا کہ وہ پتہ نہیں کس میں تبدیل ہوتا ہے، یہ نہیں یاد. جی عائشہ جی کیا بتایا تھا آپ کو؟ سر اگر آلریڈی اخف ہو کوئی لفظ اور اس کو مزید اخف کرنا ہو تو وہ پورا ہٹ جاتا ہے. پورا ہٹ جاتا ہے، پورا ہٹ جاتا ہے. تو زکی سے اس کو اخف کریں گے تو اس کی شکل میں بن جائے گی ازکا. یوزکی کاف کے ساتھ. تو زکی اس طرح سے بن جائے گی. جی ٹھیک ہے. اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ علامت مضارع ہٹا دیں تو کیا بن جائے گا؟ زکی. یہ اس کا امر کا صیغہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ امر کا صیغہ ہو گیا. خالدہ جی آپ جو ہے نا میرے خیال میں پڑھ نہیں رہی ہیں، آپ دیکھ یس رہی سر. ہیں. آپ جلدی میں ہوتی ہیں، بس جلدی جلدی میں بول دوں. تھوڑا سا غور و فکر کریں، تھوڑی سی چیزوں کو یاد رکھیں، سامنے لکھ لیا کریں. شیٹیں آپ کو بھیجی تھیں، ان شیٹوں کو پڑھ لیتی، ان شیٹوں کو تھوڑا کام کر لیا کریں. تھوڑا سا آپ کا بہت سارا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. طلعت جی آئیے.
जी तलत जी, अलीमत, तलत जी अलीमत क्या लग रहा है आपको? जी तलत जी, अलीमत क्या लग रहा है? ये मुझे तो लग रहा है फेल माजी, जी, फेल माजी का वो वाहिद गायब मुअन्नस सीगा। वाहिद मोहन्नस गायब, बिल्कुल सही। फेल माजी वाहिद मोहन्नस गायब। इसका मादा बता सकती है ना आप? जी, एन लाम मीम, एंड लाम मीम। ठीक है, इसका मादा है। पहला पहला अगर मैं आपसे सीगा कहूं तो वो भी बना सकेंगी आप। क्या बनेगा? जी। अलीमा, अलीम, अलीमा। अलीमा। दूसरा सीगा मुदारे जी। का क्या बनेगा? यालिमु। या लमू, ये बाप सीन से होगा। अलीमा या लमू, अलीमा या लमू, ठीक है? यालमु। या लमू, इल्मन जानना, इसका मतलब बनेगा इल्मन, इसका माना होगा जानना। अलीमत का क्या मतलब होगा? वो जानती है। वो जानती है, या आप इस तरह से कह रहे हैं कि उस मोहन्नस ने जाना, ठीक है, उस मुअन्नस, जी। उसने जाना, ठीक है। फाइल इसका मुझे बताएं, कच्चा है क्या पक्का है अभी? सर अभी तो कच्चा है। अगर आगे कुछ ना है तो ये कच्चा है, क्योंकि पहला जी। सीगा और चौथा सीगा हो तो फाइल हमेशा कच्चा है, क्योंकि चांसेस हैं कि जब भी पहला सीगा और चौथा सीगा हो तो जाहिर फाइल आ सकता है, ठीक है। आगे आता है नफ्सुन। नफ्सुन क्या लग रहा है आपको? नफ्सुन, अब देखें नफ्सुन किस जान। हालत में, नफ्सुन ये किस हालत में? रफा है, रफा। हालत रफा में तो क्या हो सकता है ये? इसम, मुब्तदा। नहीं, मुब्तदा क्यों होगा? फेल की बात चल रही है ना। फाइल किस सूरत में होता है? फाइल की क्या हालत होती है? फाइल की भी रफा होती है। फिर ये क्या बन सकता है? इस अलीमत के लिए क्या बन सकता है? फाइल बन सकता है ना, फाइल, जी हालत जी। रफा में। लेकिन ना पहला और चौथा सीगा है तो फाइल कच्चा है ना, जाहिर जी, फाइल आ सकता है ना, और जी फाइल जी। हमेशा फेल के बाद आता है। जी कोई सर। भी फाइल फेल से पहले तो आ नहीं सकता। तो अगर फेल के बाद आपको कोई चीज हालत रफा में मिलती है तो, और पहला और चौथा सीगा हो, तो कंफर्म बात है कि ये उसका फाइल हो जाए, फाइल। ठीक है, ये फाइल हो गया। अब तर्जुमा करें इसका। जुमला फेलियर का तर्जुमा कैसे करते हैं? पहले फाइल, उसके बाद अगर मफूल है तो मफूल, मुतालिक है तो मुतालिक, और फिर फेल। तर्जुमा करें। फाइल का तर्जुमा करें, नफ्सुन का तर्जुमा करें, क्या होगा? हर नफ्स या हर जान, नफ्सुन हर नफ्स हर या हर जान, जान, हर जान हाँ, जानती है। जानती है क्यों? माजी में तर्जुमा करें ना, हर जान ने जाना, हर जान ने जाना। ठीक है, या हर जी। जान जान गई, या हर नफ्स जान गया, ठीक है ना। जी। उर्दू अरबी के अंदर नफ्स जो है वो मोनस है, लेकिन जब उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे तो मुज़क्कर में ही आएगा। तो हर जी जी। नफ्स, हर नफ्स जान गया। जान गया, या हर नफ्स जान गई, इस तरह से भी करने का कोई मसला नहीं, ठीक है। हर नफ्स जान गई, क्या जान गई? माँ। अब मुझे बताएं माँ क्या बन सकता है यहाँ? सिला। सिला नहीं, सिला तो आप नहीं, डायरेक्ट चले। मौसूल। एक मिनट होल्ड कीजिएगा दोनों। हाँ बेटा।
जी माँ क्या है, माँ क्या बनेगा, जल्दी बताइए। मालूम नहीं है, कनेक्शन बीच में जुमले को कनेक्ट करेगा ये। अरे हाँ, तो उसको क्या कहते हैं, मौसूला। मौसूला, मौसूल, मौसूला को क्या चाहिए होता है, सिला। सिला चाहिए होता है, तो आगे आपको सिला मिलेगा। आगे आ रहा है कद्दमत। कद्दमत आपको क्या लग रहा है, कद्दमत आपको क्या लग रहा है, कद्दमत, अलीमत को आपने क्या कहा था, मैंने फेल माजी वाहिद मुअन्नस गायब, सॉरी अच्छा आपने इसको क्यों कहा था, किस बिना पे कहा था कि फेल माजी वाहिद मुअन्नस गायब है, किस चीज को देख के आपको लगा कि फेल माजी वाहिद मुअन्नस गायब है। सर इनके इसका मादा और एन में मादे को छोड़ दे, मादे को छोड़ दे, किस चीज को देख के आपको लगा कि वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है, इसको ते साकिन को ता साकिन। तो बताइए आपको इसमें घबराहट क्यों है, इसमें और इसमें क्या फर्क है। सर, तो फर्क है, लग तो मुझे वही रहा है। तो बस तो बोले। देखिए आप लोग सोचे नहीं, बोल दें, गलत होगा परवाह नहीं, रुकते हैं तो घबरा जाते हैं, लेकिन फिर इसमें गड़बड़ होती है तो रुक जाते, बस। क्या बनेगा ये, क्या है बताइए आप, बताइए क्या है। इसमें शत आ रहा है कद्दमत। शब्द तो आप पढ़ चुके हैं ना, शब्द आ सकता है ना, बाप मुख्तलिफ हो गया ना। इसका अच्छा, बाप अच्छा। अलीमत था, इसका बाप क्या था, बाप अभी बताया था, सीन था। अलीमत, मैं यस पे हूँ, इसको देख के आपको पता चल गया कि इसका बाप कौन सा होगा, बाप तफलु, तफील, तफील नहीं तफील, बाप तफील, कौन सा होगा इसका, तफील। काफ दाल मीम इसका मादा है, और इसका पहला पहला सीगा क्या बनेगा, कद्दमा। कद्दमा मुदारे का सीगा बनाएं, क्या बनेगा, युकद्दमु। युकद्दमु क्यों है, ऐसे चलने पे तो कसरा है ना, कसरा पड़े ना, पड़े कसरा, युकद्दी का युकद्दिमु, हाँ जी। युकद्दिमु। और इसका मजदर क्या बनेगा, इसका मजदर क्या बनेगा, तकद्दी, तकद्दीमुन, ताप ही तो डाले ना, ताप। तकद्दीमातुन। मातुन कहाँ से आ गया, माँ किधर है, ताप। आप साथ साथ मेरे पढ़े ना, जी जी, कलमा का है ना, फा कलमा साकिन है, तक। ऐन कलमा दा है, दाल है, दाल के ऊपर जेर है, तक दी, या साकिन है, तक दी, मीम के ऊपर पेश है, क्या बनेगा, तकदीमुन, तकदीमुन, तकदीमुन। आगे भेजना, आगे भेजना। देखिए ना, यहां से आपको पता चल गया कि वाहिद मोनस का सीगा है, माजी का सीगा, और इससे आपको पता चल गया कि किस बाप से है, बाप तफील से, क्योंकि बाप तफील की निशानी क्या है कि ऐन कलमे पे तशदीद शद्दा होती है, ठीक है। तो ये फेल माजी वाहिद मुन्नस गायब। मुझे ये बताइए कि ये पूरे का पूरा कद्दमत, पूरे का पूरा जुमला फेलिया है कि नहीं है, जी सर। पूरे का पूरा जुमला फेलिया हो जाएगा। आगे इसकी एक और भी चीज आ रही है, अगर जुमला फेलिया खत्म हो जाता तो ये जुमला फेलिया मौसूला के लिए क्या हो जाता, सिला हो जाता। लेकिन आगे आ रहा है वाव, तो वाव क्या बन जाएगा, अतफ, आतफ। जब ये वाव अतफ हो गया तो ये पीछे वाला जुमला क्या बन जाएगा, मातूफ,
मातूफ अलैह, मातूफ अलैह, फिर आ रहा है कद्दमत व अखरत। मुझे बताइए अखरत क्या लग रहा है आपको? सर ये भी वही लग रहा है, ये बोले बाब जो लग रहा है, बोले क्या है? बाब तफील है क्या, सीगा क्या है? सीगा सर वही फेल माजी वाहिद मुअन्नस गायब। बिल्कुल, फेल माजी वाहिद मुअन्नस गायब। बाब आपने बताया, बाब तफील मादा आप बता सकती हैं ना, अलिफ खा और रा। पहला पहला राजी सीगा बनाइए, पहला पहला सीगा बनाइए या मजदर बनाइए। अखरा अखरा, तख अखरा, अखरा, इस पे डाले तख, ता कहाँ रहा है, यहाँ है, ता कैसे आ गई? सॉरी सॉरी, अखरा युअखिरु, यू यू अख युअखिरु, यू अख अख यू अखरु युअखिरु, यू आखिरु आखिरु क्यों? युअखिरु। यू अखिरु, और इसका मजदर बनाइए, मजदर बनाइए इसका। तरीका मैंने आपको बताया ना, कोई चीज फंस जाए सीधा मजदर, और मजदर का क्या है? ता के ऊपर फता, फा कलमा साकिन, ऐन कलमे पे कसरा, या साकिन, ऐसे ही है ना, और जी लाम सर, कलमे पे तनवीन। फा कलमा क्या है इसका? अलिफ। फा कलमा क्या था? अलिफ। हाँ जी ता अलिफ क्या बन जाएगा? ता। जी, ऐन कलमा खा, का और लाम कलमा रा, तो क्या बन जाएगा? ताअखिरा क्यों कर रही ताअखिरुन है? ताखिरन क्यों कर रही है? कहीं है तजदीद है कहीं? पढ़े। ताअखिरुन, आखिरन क्यों कर रही है? अलिफ पे तो साकिन है, इसको जोड़ लेना, इसको जोड़ ले, क्या मसला है? तखिरुन ताखिरन क्यों? ताखिरन। ताखिरुन, गिरदान मेरी बहुत पुअर है, सही बात है, इसको बना दिया करें सीधा सीधा। सही अच्छा जी, ये मुझे बताइए, अखरा, अखरा युअखिरु ताखिरुन। ताखिरुन का मतलब है पीछे छोड़ जाना, पीछे छोड़ना, ठीक है। ये भी पूरे का पूरा जुमला फेली है, और ये जुमला फेलिया मातूफ हो जाएगा। मातूफ और मातूफ अलैह मिलके क्या बन जाएंगे? सिला। और ये सिला और मौसूला मिलके क्या बनेंगे? सिला और मौसूला मिलके क्या बनेंगे? सिला और मौसूला मिलके क्या बनेंगे? मफूल सर मफूल बच गया। मफूल मफूल बन जाएगा ना सीधा सीधा, क्योंकि हाँ जी। अलीमा एक ऐसा फेल है जिसको मफूल की जरूरत है। जी, उसने जाना ना, क्या जाना? मफूल। अब इसका तर्जुमा करें पूरा, तो फिर आप कहेंगे फेल अपने फाइल अपने मफूल से मिलकर जुमला फेलिया बन गया। इसका तर्जुमा करें फटाफट। आपको पता ना तर्जुमा कैसे करते हैं? पहले फाइल, फिर मफूल, फिर फेल। मफूल फिर फेल, हर नफ्स जान गया, जान लेगी, क्योंकि ये बात कब की हो रही है? जिक्र तो माजी में है, लेकिन बात कब जान लेगी? जब नफ्स पहुंचेगी ना वहां। जी और मैंने आपको चंद दिनों पहले बताया था, जब हम काना कर रहे थे, तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जन्नत और दोज़ख के जितने भी सीगे आपको मिलेंगे, वो तमाम के तमाम किस उसमें मिलेंगे? टेंस में, माजी में मिलेंगे, माजी में क्योंकि मिलेंगे। ये चीज वाक़ई हो चुकी है, हमारे सामने पेश नहीं हुई। हर नफ्स जान लेगी जो कुछ उसने
نے پیچھے چھوڑا ہے اور جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے. تو آپ کو پتا ہے آپ نے کیا کیا آگے بھیجا؟ آپ کا پتا ہے نا آپ لوگوں نے؟ ہم سب کو پتا ہے ہم سب لوگوں نے کیا کیا آگے بھیجا ہے نا ہم نے. سب کو پتا ہے کہ نہیں پتا؟ سر جب پتہ کوئی سوچتے ہیں کہ شاید کچھ بھیجا ہے تو کوئی دوسرا ڈرا دیتا ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں بھیجا، پھر ڈر جاتے ہیں. نہیں میں کہتا ہوں اچھوں کو چھوڑ دیں، غلط چیزیں تو ساری پتہ ہے ہم نے کیا کیا بھیجی ہیں آگے. صحیح بات ہے. جھوٹ، غیبت، دل دکھانے، لوگوں کو تنگ کرنا، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا، اپنی میٹ ڈرائیوروں کو جھڑکنا، یہ سب آگے بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا؟ سر بھیجا ہے نا. جی سر، لیکن جان بوجھ کے نہیں بھیجا، غلطی سے ہو جاتا ہے. دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ہوتی ہے غلطی کے ساتھ ہو جانا، اور ایک تو یہ کہ آپ کو احساس ہی نہ ہونا کہ غلط ہے. یعنی اس کی مثال اس طرح سے لے لیں کہ چھوٹی سی ایگزامپل اس طرح سے لے لیں کہ آپ کے گھر پہ عید کا تہوار آ رہا ہے، عید کا تہوار ہے آپ کے گھر پہ اور بقرعید کا تہوار ہے. تو ساس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی بہو سے کہتی ہے کہ دیکھو ہم چاہتے ہیں کہ عید تم ہمارے ساتھ ہی کرو، تو تم جو ہے نا عید ہمارے ساتھ ہی گزارنا، کیونکہ میری بیٹیوں نے بھی آنا. تو اس نے محبت تو دکھائی ہے، لیکن اس محبت کے اندر اصل آبجیکٹو کیا تھا کہ اس کی بیٹیوں کو آنا. ہاں جی، حالانکہ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اس نے بھی تو جانا ہے اپنی ماں کے گھر. تو جی سر، بات تو آپ نے اچھائی میں ہی کی ہے، لیکن ہے تو نامناسب نا، ہے تو نامناسب. اور یہ نارمل چیز ہے، یہ میں آپ سے کوئی ایب نارمل بات نہیں کر رہا، یہ جی کہانی سر، ہر گھر گھر کی ہے. ایک چھوٹی سی صحیح کہہ رہے ہیں. ایگزامپل، اور جو کچھ تم نے پیچھے چھوڑا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آگے بھیجنے سے زیادہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، دیکھیں جو آگے آپ نے بھیجا ہے نا، وہ تو آج بھی اگر آپ کو احساس ہو گیا اور آپ نے پلٹ کے توبہ کر لی تو اللہ ہو سکتا ہے، اللہ نے تو وعدہ کیا ہے سورہ فرقان میں کہ میں تمہارے گناہوں کو، تمہاری سیئات کو تمہاری حسنات سے تبدیل کر دوں گا. یعنی تمہاری غلطیوں گناہوں کو تمہاری میں اچھائیوں سے تبدیل کر دوں گا. امپورٹنٹ چیز ہے جو کچھ آپ نے پیچھے چھوڑا، یہ بہت امپورٹنٹ. پیچھے چھوڑنا کیا ہے؟ اب آپ پیچھے چھوڑنا، آپ کا کوئی ایسا عمل ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہو تو وہ آپ کے لیے خیر بن جائے گا. آپ کا کوئی ایسا عمل ہے جس سے لوگ شر پھیلا رہے ہو، وہ آپ کے لیے عذاب بن جائے. آپ اپنے پیچھے مال اور دولت چھوڑ کے چلے گئے، اگر اس مال اور دولت کا آپ کی اولاد نے غلط استعمال کر لیا تو وہ آپ کے کھاتے میں جائے گا، وہ آپ کے کھاتے میں جائے گا. کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، آپ کو پتا ہے آج کل بڑا ٹرینڈ ہے ہمارے یہاں، بڑا ٹرینڈ ہے خاص طور پہ جو سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں ان کا ایک بڑا ٹرینڈ ہے کینیڈا، یو ایس آسٹریلیا مائگریٹ کرنے کا، امیگریشن کا. تو بہت لوگ جا چکے ہیں، بہت لوگ جا رہے ہیں. خاص طور پر وہ لوگ جو مڈل ایسٹ میں کام کرتے ہیں ان کا تو پرسنٹیج اب ایسی ہو گئی ہے کہ اگر 100 لوگ کام کرتے ہیں تو 50 لوگوں نے تو کینیڈین یا آسٹریلیا یا کسی نہ کسی جگہ کی نیشنلٹی انہوں نے لے لی ہے. ان کا کوئی آبجیکٹو ہی نہیں ہے، پلان ہی نہیں ہے ان کے کہ انہوں نے واپس آنا. میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں، ہو سکتا ہے میری بات تھوڑی سی سخت ہو، لیکن میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے تم اب آج یہاں سے چلے گئے، تم کینیڈا موو ہو گئے، تمہارے بچے بھی چلے گئے، تم بہت نمازی ہو، پرہیزگار ہو سکتا ہے تمہارے بچوں پہ امپیکٹ رہے قابو. تمہاری یہ نسل تو ٹھیک ہے سروائیو کر جائے گی، ہو سکتا ہے تمہاری نسل کی نسل، ہو سکتا ہے بائی دا ٹائم تمہارے بچوں کے بچے ہو جائیں تو تم دادا نہیں جب سر، وہ نہیں سروائیو کرتی، وہ تو اسی رنگ میں رنگی جائے گی. نہیں وہ پھر بھی کر جائے گی، وہ طلعت جی پھر بھی کر جائے گی. سر جو لیکن اگلی جنریشن ہوگی وہ نہیں. جو تھرڈ جنریشن ہے نا وہ تو ماری گئی. ہاں جی تو بالکل مجھے صحیح کہہ رہے بتائیے ہیں. اس تھرڈ جنریشن کا ذمہ دار کون تھا؟ سر اتنا لمبا حساب ہوگا؟ آپ تو ایک ایک چیز کا ہوگا سر حساب. آج کل کے بچے تو سنتے ہی نہیں ہیں، آج کل کے بچے تو سنتے ہی نہیں ہیں. دیکھیں بچے تو کسی دور میں بھی نہیں سنتے تھے. اگر ہم بھی اب اپنے آپ کو دیکھیں، ہم بھی اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو شاید ہم بھی بچپن میں اپنے والدین کی نہیں سنتے تھے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم نے بہت ساری چیزوں کے اندر جو سب سے بڑا پرابلم ہوا ہے خاص طور پہ ہماری جو فیملی کو گرو کرنے میں، وہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے لوگوں کو
ہر چیز کو فیسیلیٹیٹ کر دی ہے, ہر چیز فیسیلیٹیٹ ہو گئی ہے. آج ہر کمرے کے اندر, آج ہر بیڈ روم کے اندر ایک ٹی وی چاہیے ہوتا ہے. صحیح بات ہے جی سر. ٹی وی ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کے پاس ایک کامن روم میں ہونا چاہیے جہاں سارے لوگ بیٹھتے ہیں کسی وقت میں, چاہے نیوز سنیں, چاہے کوئی ڈرامہ دیکھیں, کوئی ٹی وی پہ کرکٹ کا میچ دیکھیں. جو بھی گھر کے افراد ہیں 7 8 10 لوگ, وہ ایک کمرے میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب آج ہر کمرے کے اندر ہوگا تو لوگوں کے آپس کے اندر کمیونیکیشن اور جو چیزیں ہیں وہ ملنا بند ہو گئی, وہ چیزیں ملنا بند ہو گئی. جی تو سر ہو صحیح گیا, کہہ ہم نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر دیا, گیجٹس دلا دیے. جہاں اس کو ماں کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن چاہیے, باپ کے ساتھ چاہیے, بھائی کے ساتھ چاہیے یا بہن کے ساتھ چاہیے, وہ ساری کمیونیکیشن اس کو گیجٹس کے اندر دے دی. اس کی زندگی اسی کے اندر گھوم رہی ہے. تو اس کے بھی ذمہ دار میں اور آپ ہی لوگ ہیں, ہم سبھی لوگ ہیں, ہم سبھی لوگ ہیں. میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میرے گھر کے اندر مجھے کیا ضرورت ہے کہ میرے گھر میں 3 آئی پیڈ پڑے. میری دونوں بیٹیوں کے پاس اپنا آئی پیڈ ہے, میرے پاس اپنا آئی پیڈ ہے جو میں بھی استعمال کرتا ہوں, میری بیگم بھی استعمال کرتی ہے. تو کیوں ہے؟ کہنے کا مقصد ہے ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیا, پھر ہم اس کے بعد ہم روئیں کہ ایسا ہوگا, تو ایسا تو ہونا ہے پھر. تو اصل ڈینجرس لائن جو ہے نا وہ آخر ہے کہ ہم نے پیچھے کیا چھوڑا. کیونکہ یہ پیچھے آپ کو پتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب کوئی شخص دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کا زمین سے تعلق ختم ہو جاتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو باقی رہ جاتی ہیں. پہلی چیز نیک و صالح اولاد. نیک و صالح اولاد ایسی کہ جو اس کے لیے کوئی خیر کے کام کرے, کوئی ایسے خیر کے کام کرے, ان کے لیے کوئی اچھے کام کرے. تو وہ ایک ایسی چیز ہے جو پیچھے جاتی ہے. اور دوسرے وہ چیزیں جو وہ ایسی چھوڑ گیا ہے, ایسا علم وہ چھوڑ گیا ہے جس سے لوگ فائدہ حاصل کرے, یا ایسا وہ کام چھوڑ کے گیا ہے, یا ایسا وہ مال لگا کے گیا ہے کہ جس سے لوگ مستفید ہو, جس سے لوگ مستفید ہو. تو یہ بڑی ڈینجرس لائن. یہاں تک کلیئر ہے؟ ایک باب اور کرتے ہیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ. اس کی میں نے آپ کو پکچر بھیجی تھی. عائشہ جی آج آپ بہت خاموش ہیں, خیریت تو ہے؟ گوشت تو زیادہ نہیں کھا لیا. آپ کے لاہور میں خبر میں نے پڑھی تھی 18,000 آدمی ایکسس میٹ کنزمپشن سے بیمار ہو گئے. یہ خبر کس حد تک درست ہے؟ سر یہ تو ہر عید کے بعد ہوتا ہے. 18,000 آدمیوں نے اتنا کتنا گوشت کھا لیا. سر باربیکیو اور باہر کا اور اندر کا اور سری پائے, پاگل ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. سر ہم تو وہی 2 بوٹیاں جو روٹین میں کھاتے ہیں وہی کھائی جاتی ہے, لیکن لوگ پھر کلو کے حساب سے کھاتے ہیں نا, پھر اینڈ میں یہی ہاسپٹل پہنچتے ہیں. سر باقی علاقوں کا نا فگر نہیں آیا, ورنہ حال یہی ہونا ہے. ہر جگہ یہی حال ہونا ہے. پاکستان میں تو گوشت ایسے کھاتے میں ہیں. تو آپ سے بتا رہا ہوں لوگ بڑے اس کے ساتھ کھاتے ہیں, تمام کے ساتھ کھاتے ہیں. لیکن فرسٹ ٹائم میں نے اس طرح سے پہلی دفعہ نیوز اس طرح سے دیکھی ہے کہ اتنے لوگ اکٹھے جو ہے وہ بیمار ہو گئے, اور اس کا ریزن جو ہے وہ یہی آیا کہ انہوں نے ایکسس گوشت کھا لیا. سر اس کا ریزن انہوں نے پیور گوشت کھا لیا. اس دفعہ خبر بنی ہے, ورنہ آپ کھا لیا. ہاسپٹل کی ایمرجنسیز میں جائیے, یہی ہمیشہ یہی کی حال ہوتا ہے. اس دفعہ انہوں نے خبر بنا دی. چلیں خبر تھی لاہور سے. اچھا جی, تیسرا باب ہے باب مفاعلہ. باب مفاعلہ جیسے ہی آپ کے ذہن میں آئے, پہلا صیغہ آپ کا بننا چاہیے فاعلہ اور یفاعلو. فاعلہ یفاعلو, اور اس کا مصدر بنے گا مفاعلۃ. اگر میں آپ سے یہاں پوچھوں عائشہ جی مجھے اس باب کی خصوصیت بتائیے, کیا خصوصیت بتائیں گی آپ؟ موٹی موٹی 2 خصوصیات بتائیے مجھے, ذہن میں رکھیں. 2 باب اس سے پہلے آپ پڑھ چکی ہیں, باب افعال اور باب تفعیل. اس کے اندر آپ کو کیا خصوصیات ملی؟ صیغے کو دیکھ کے صرف بتائیے. باقی میں مادے کی کیا خصوصیت, باب کی کیا خصوصیت ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. آپ مجھے صیغے کے حوالے. ایک تو علامت مضارع مضموم تو ہے ہی ہے, اور پھر فے اور عین کلمے کے بیچ میں الف آ رہا ہے.
ہاں اس کے اندر جو پہلی اس کی جو چیز آ گئی وہ یہ آ گئی کہ اس کے اندر ایک فا کلمے کے بعد ایک الف آتا ہے. فا کلمے کے بعد الف آتا ہے. یہ اس کی پہلی ہے. اب آپ دوسری چیز آپ نے بتائی, کیا بتائی؟ علامت مضارع معروف میں مضموم ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کو پتہ چل گیا, میں نے آپ سے کہا تھا کہ 3 باب ایسے ہیں جس کی علامت مضارع جو ہے مضموم ہے. کون کون سے؟ باب افعال, باب مفاعلہ اور باب تفعیل. اب آپ کے سامنے جب عین کلمے پہ آپ کے پاس جب علامت مضارع پیش آئے تو پہلی چیز تو آپ نے چیک کرنی ہے اس کا عین کلمہ. تینوں کی عین کلمے پہ زیر ہے. اگر زیر ہے تو آپ سمجھ جائیں گی کہ یہ معروف ہے, اگر زبر ہے تو پھر تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مجہول ہے. اور جب یہ معروف ہے تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کون سے والے باب سے, پتہ چل سکتا ہے نا آپ کو آرام سے. باب افعال کے اندر کچھ نہیں ہے, باب تفعیل کے اندر عین کلمے پہ تشدید ہے, اور باب مفاعلہ میں کیا ہے؟ فا کلمے کے بعد ایک ایکسٹرا الف. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا باب ہے, یہ باب ہے. یہ تو تھی اس کی سیغے کے حوالے سے. اس کی جو خاصیت ہے وہ سن لیں. اس کی جو مین خاصیت ہے وہ کیا ہے کہ یہ ایک ایسا فعل ہے جس میں 2 لوگ انوالوڈ ہوتے ہیں. فعل تو ویسے بھی ہوگا, 2 ایکشن ہوتے ہیں. اس میں کوئی 2 شخص بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی 2 گروہ بھی ہو سکتے ہیں پورے کے. اس طرح سے ہو کہ ایک فاعل کے طور پہ کام کرے گا اور دوسرا مفعول کے طور پہ کام کرے گا, اور یہ انٹرچینج ہوتا رہ سکتا ہے. میں آپ کے سامنے اگزامپل رکھوں گا تو بہت کلیئر ہو جائے گا. اس کی جو دوسری چیز ہے اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے, اس کے اندر بھی مبالغے اور شدت کا مفہوم پایا جاتا ہے. اور اس کے اندر ایک اور مفہوم بھی پایا جاتا ہے, آگے بڑھنے کا بھی مفہوم پایا جاتا ہے. یہ اس میں مفہوم بھی پائے جاتے ہیں. یہ اس کی بنیادی طور پہ ہے, اس کو ذہن میں رکھیں. میں آپ کے سامنے کچھ مادے رکھتا ہوں, چیز بالکل آپ کے سامنے بھی واضح ہو جائے گی. عائشہ جی, میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں. مادہ ہے آپ کے سامنے عائشہ جی, جیم, دال اور لام. جیم, دال اور لام. پہلا صیغہ بنائیے, اس کا کیا بنے گا؟ جادلا یجادلو. ٹھیک ہے, جادلا یجادلو. اس کا مصدر بنائیے. مجادلہ. مجادلہ تن ہے, یہ اس پہ بھی آئے گی. مجادلاتن, مجادلاتن. عین کلمے پہ بھی فتح ہے, لام کلمے پہ بھی فتح ہے, پھر تابر ہوتا ہے. مجادلاتن, بحث و تکرار کرنا, جدال کرنا, بحث و تکرار کرنا. تو جب بحث و تکرار ہوگی تو کیا ہوگا؟ جب کوئی بول رہا ہوگا تو فاعل ہوگا, سامنے والا مفعول ہوگا, پھر سامنے والا جواب دے گا, ہے نا؟ تو وہ فاعل ہو جائے گا اور پہلے والا مفعول ہو جائے گا, ایسے ہی ہوگا نا. تو یہ ایک ایسا فعل ہے جس میں کنٹینیوس لیول کے اوپر ایکشن چلے گا 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کے درمیان. ٹھیک ہے, اس کا اسم الفاعل بنائیے, کیا بنے گا؟ مجادلن. مجادلن. اسم المفعول بنائیے. مجادلن. مجادلن. اس کا وہ بنائیے, امر بنائیے. جادل. 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 زبردست. جی بابرا جی بنائیے, آپ اتنی خاموش کیوں بیٹھی ہیں؟ بابرا جی. جی سر. جی کچھ ہمت کر لیں آپ بھی. را, ہا اور را, را, ہا اور را. جی زہرا. ظاہرا.
युज़ाहिरु युज़ाहिरु और मुज़ाहरतुन। मुज़ाहरतुन, इसका माना होता है पुष्प पनाही करना, एक दूसरे को सेफ गार्ड करना, ठीक है। इसका इस्मुल फाइल मफूल और अमर बनाइए। इस्मुल फाइल मुज़ा जी इस्मुल फाइल बनाइए फटाफट। मुज़ाहिरुन मुज़ाहिरुन, इस्मुल मफूल बनाइए। मुज़ाहरु मुज़ाहरुन, अमर बनाइए। क्या कहे सर? अमर बनाइए। मुफ़िरुन, जी वो तो अलिफ नहीं लगता सर, नहीं ज़हन नहीं आ रहा। क्या चीज बनाने को कह मैंने आपसे? अमर कह रहे हैं। अमर किससे बनता है? हाजिर के सीगो। हाजिर का सीगा बनाइए पहले। मुजारे के हाजिर के सीगो से। पहला वाला सीगा बनाइए ना, बनाइए, क्या बनेगा? तुज़हिर। तुज़हिर क्यों बनेगा? तो सीगा बनाइए ना। युफ़ाइलु के वजन पे बनाएं तो क्या बनेगा? तो फाइलु के वजन पे बनेगा ना, तो क्या बनेगा? तो ज़ाहिरुन। तो ज़ाहिरु, तो ज़ाहिर अखफ हो जाएगा। अब बनाने क्या मुश्किल है बताइए, क्या बनेगा? आप बना लें, क्या बनेगा? तो ज़ाहिर हो जाएगा ना, अखफ हो जाएगा, तो फिर अलामत मुज़ारे हटानी है। तो बनाइए ना, मुझे पूरा अमर बना के बताएं ना, क्या करूं? हाँ जी, अब अलामत मुज़ारे हटानी है तो क्या बन जाएगा? ज़ाहिर। ज़ाहिर। क्या मसला है? घबराहट क्यों होती है इतनी? ठीक है सर। ज़ाहिर। तलत जी, जी सर। का ता बा, जी फटाफट बनाइए। कातबा। कातबा, मुदारे बनाइए। युकातिबु। युकातिबु, जबरदस्त। मुकात मुका, 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 ऐन कलमे पे क्या है? ता, मुका ता। लाम कलमे पे क्या है? बा, मुका तबा तुन। तुन। मुकातबातुन। मुका तबा तुन, मुका तबा तुन। खतो किताबत करना, खतो किताबत करना। इस्मुल फाइल बनाइए। मुकातिबुन। हैं, जोर से बोले। मुकातिबुन। जबरदस्त। इस्मुल मफूल बनाइए। मुकातबुन। मुकातबुन, अमर बनाइए। कातिब। कातिब, कात सही है, कातिब सही है ना, सही है कातिब, क्या मसला है? कातिब सही तो है। ठीक, मैंने कहा शायद गलत है। अल्लाह ना करे। आयशा जी, आसान। हा जीम जीम, हा जीम जीम। जी हाँ जीम जीम। हाँ जा। पहले ओरिजिनल सीगा बनाइए। अच्छा हाँ जा जा। हा जजा, क्या बनाया आपने? हा जजा। हाँ जा
तब्दीली आएगी कोई? सर मुदाफ है ना, तो ठीक है, इदगाम हो जाएगा। ठीक है। आइन और लाम कलमे में तकरार है, तो ये जीम शद के साथ फतह। लेकिन इस ऐन कलमे पे जो फतह है उसका क्या करेंगे? उसको ट्रांसफर आगे होगी? माकबल ट्रांसफर करना है। माकबल ट्रांसफर नहीं होगी, नहीं हो, इसलिए नहीं होगी कि अलिफ आ गया, ठीक है। तो ड्रॉप हो अलिफ जाएगी। है वो सीधे का है, ठीक है ना, इससे ट्रांसफर नहीं होगी, तो उसको बाय फोर्स कर दो, तो फिर क्या बन जाएगा? हाजा। अच्छा, अब इसको पढ़ेंगे कैसे ये मुझे बताइए। पढ़ेंगे कैसे? हाजा पढ़ेंगे? सर आप बता दें, इसमें कोई कायदा होगा? आपको इससे पहले ही बताया था मैंने, भूल गई आप लोग। हज्जा। 6 दफा लंबा अलिफ के करने वाला, बाद, अलिफ के बाद अगर शद्दा आ जाए तो 6 दफा फिर लंबा। मद्दे लाजिम करते हैं, ठीक है। और मद्दे लाजिम में क्या होता है, 4, 5, 6 हरकत तक खींचते हैं, तो ये पढ़ा जाएगा इस तरह से, हाजा। कैसे पढ़ेंगे इसको? हाजा, ठीक है। इसका मुदारे बनाइए, ओरिजिनल सीगा बनाइए मुदारे का पहले। युहाजिजु। युहाजिजु, युहाजिजु का ओरिजिनल सीगा आपने बनाया, युहाजिजु। तब्दीली के बाद क्या बन जाएगा? तब्दीली के बाद युहाजु। युहाजु, कम से कम 4 और 5 हरकत खींचे। ठीक है। युहाजु, हरकत खींचने का मतलब क्या होता है? एक अलिफ, ये एक हरकत है, ये बंद मुट्ठी है, ये एक हरकत, ये 2 हरकत, तो आप युहाजु 4 हरकत कम से कम खींचे। इसका अमर बनाइए। हाजिज। ओरिजिनल सीगा बनाए पहले, ओरिजिनल क्या बनता है इसका? तो हाजिजू से हमने बनाना है ना, जी, तो हाजिजू। तो क्या बन जाएगा? तो ये पहले हो जाएगा तो हाजिज, फिर हाजिज, हाजिज, हाजिज बना। हाजिज। तो देखें, ये जितने भी आपके इस किस्म की चीजें हैं ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ जहन में आपने जो चीज रखनी है वो क्या रखनी है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा जो बाब है उसके बुनियादी सीगे क्या है। बस उस बुनियादी सीगे को आपको मालूम हो, उसमें एक लफ्ज या 2 लफ्ज या 3 लफ्ज मैक्सिमम जायद होंगे। अभी तक जितने भी आपने पढ़े उसके सब में एक लफ्ज जायद आया। बाब इफाल में इब्तिदा में अलिफ आया, बाब तफील के अंदर ऐन कलमे पे जो है तकरार है, और बाब मुफाला के अंदर आप देखें कि फा कलमे के बाद एक अलिफ है। आगे जो हम कुछ करेंगे उसमें आपको एक से जायद मिलेंगे, ठीक है जी, एक से जायद मिलेंगे। मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज भेजी थी, मुझे नहीं मालूम आप लोगों ने की कि नहीं की, ये पहले मुझे बताएं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कर नहीं रहे आप लोग आजकल, ऐसे ही सर चल रहा है। जो आपने बाद में अल्फाज कुछ भेजे थे वो तो की थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। उसमें तो आगे जाके वो सारे कायदे भी लगना शुरू हो गए, मिसाल, नाकिस और अजवब के, और उसमें बहुत कंफ्यूजन थी, तो मेरे बहुत सारी क्वेरीज इकट्ठी हो गई। अभी अलबत्ता उनकी गर्दान नहीं की मैंने। हाँ, लेकिन उसकी गर्दान करने की कोशिश करें। देखें, एक सीगा आप लिया ना, पूरी गर्दान करें, पूरी गर्दान करें। जब मैं आप भले कोई भी आपको मैंने दिया ना, बेसिक तो एक एक बना ले सबका ना, एक एक तो सबका बन जाएगा ना, कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर उसमें से कोई एक आध आसान और एक आध मुश्किल जो आपको खुद लगती है उसकी पूरी गर्दान करें। पूरी गर्दान करने का मतलब है कि मैंने आपको जितनी चीजें लिखाई है ना, इसकी पूरे के पूरे 14 सीगे आपने करनी। बात समझ रही है? जैसे मिसाल के तौर पे पहली चीज मैंने आपसे कही कि फेल माजी मारूफ करना, मिसाल के तौर पर, और माता यही ले ले, फॉर एग्जाम्पल का, ताबा और मुफाल आई, तो आपने इसकी पूरी गर्दान करनी। क्या बनेगा? का तबा, का तबा, का तबा, का तबू, का तबा, ऐसी बनेगी ना पूरी, ये पूरी आपने गर्दान करनी है।
اسی طرح فعل ماضی مجہول کی کرنی ہے. پھر اسی طرح سے آپ نے مضارع کی کرنی, ساری گردانیں کرنی ہے, پوری گردان کرنی ہے. لن اور لم کے ساتھ بھی پوری گردان کریں, لن اور لم کے ساتھ بھی پوری گردان کریں. یعنی لم ینصرو, مثال کے طور پر ینصرو ہے تو لم اگر آئے گا تو کیا کرے گا, اس کو اخف کرے گا, تو لم ینصر, لم ینصرا, لم ینصرو ہے نا, لم تنصر, لم تنصرا, لم ینصرنا, وہ تو اس کو اخف نہیں کرے گا, جی تو نون لازم ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے لن کیا کرتا ہے, لن جو فتح دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو لن ینصرا, لن ینصرا, لن ینصرو, اس طرح سے آپ نے گردان. اس سے ہوگا کیا, دیکھیں اصل چیز کیا ہے, میں آپ کو بتاؤں, اصل بنیاد وہ ہے قرآن مجید کے اندر جو کچھ کلمے ہیں نا, اس کے صیغوں کو پہچانے. صیغہ پہچانیں گی چیزیں آسان ہوگی. صیغہ پہچان آپ اسی وقت سکتی ہیں جب آپ کی تھوڑی سی گردان بہتر ہو. گردان بہتر کرنے کے دو طریقے, یا تو لکھ کے کریں یا آپ اس کو پڑھ کے کریں. جو طریقہ آپ کو آسان لگے اس سے آپ کریں گردان, کوئی مسئلہ نہیں. ابھی جو میں آپ کو حروف بھیجتا ہوں, آج بھی میں بھیجوں گا, اس کا صرف پہلا صیغہ جو ایک میں نے آپ کو لکھا نا, صرف ایک آپ نے وہ بنا. لیکن آپ نے وہ بنانے کے بعد وہ آپ کا زیادہ لمبا کام نہیں, وہ ایک شیٹ پہ آپ بنا سکتے. لیکن پھر اس میں سے کوئی بھی مادے آپ 1 یا 2 یا 3 خود چوز کریں اپنی مرضی کے, چاہے آپ کو آسان والے, ایک آدھ کوئی مشکل والا, ایک آدھ وہ لیں جس میں تبدیلی آ رہی ہے, مثلا جس کے اندر اجوف بھی آ رہا ہے, جس میں مثال بھی آ رہا ہے, یا تکرار بھی ہو رہی ہے. ایسے ہی ہے نا, اسی میں تھوڑی مشکل ہے نا. ان کو لے کے پوری گردان کرنے کی کوشش کریں, سارے سیغوں کی. کوئی بھی ایک لے لیں, ایک مادہ لے لیں. میں کہتا ہوں آپ کو یہ جتنے مادے میں آپ دے رہے ہیں اس کو پہلا تو آپ بنا رہے ہو تو صرف اپنی پریکٹس کے لیے, وہ آپ پریکٹس کے لیے, تاکہ آپ کا ایک ذہن بنتا رہے کہ اس طرح سے بنتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب آپ کو میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. آپ لوگ بلا وجہ پریشان ہو جاتے ہیں. ہم جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نے اس کا امر بنانا ہے, تو امر آپ نے بنانا پہلے سیدھا کہیں بنانا ہے نا, علامت مضارع تو ویسی ہٹ جانی ہے. جی مجھے بتائیے کہ جو پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا, اور جو پہلا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا, ان دونوں میں اصل فرق کیا ہے؟ یا اور تا ہی ہے. علامت مضارع کا ہی ہے نا. جی تو آپ اسی کو بنا لیا کریں, کیا مسئلہ ہے سر, اسی کو بناتے ہیں پہلے بھی. اچھا آپ بنا رہے ہیں, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے لوگ پھنس رہے ہوتے ہیں کہ مجھ سے وہ صیغہ نہیں بن رہا حاضر کا. تو وہ تو اتار ہی دینا ہوتا ہے ہاں نا, وہ تو وسیع اتار دینا آپ نے. میرے کہنے کا مقصد ہے کچھ چیزوں کو آپ اپنے پاس سے خود بھی شارٹ فارم میں لا سکتے ہیں. تو پھر اس کی جو ہے نا کسی کوئی بھی ایک صیغہ یا 2 صیغے ایسے ہوں جس کی آپ پوری گردان کر دیں. ایک صیغے کی آپ نے گردان کر لی نا, دیکھیں یہ ٹوٹل اس کی گردان بنتی ہے تقریباً 37 صیغے بنتے ہیں. میں نے جو آپ کو بھیجے ہوں کتنے میں 10-12 بھی نہیں ہے شاید, کتنے ہیں اس میں؟ 12 تھے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. میں نے آپ کو 15 بھیجے, تو ٹوٹل 37 ہے. 22 چیزیں اس میں اور ہیں, لیکن وہ 22 چیزیں ہمارے لیے ضرورت نہیں ہے. آپ بات سمجھ رہی ہیں؟ اس میں ایک چیز شاید مسنگ ہوگی, میرے خیال میں وہ بھی نہیں مسنگ. یہ قرآن مجید کی حصول کے لیے تو یہ 15 صیغے بہت ہیں. تو آپ کسی بھی 1-2 مادے کی جو ہے نا پوری گردان ضرور کریں, کسی ایک آدھ مادے کی. باب افعال میں کر لیں ایک, اسی طرح سے آج میں آپ کو تفعیل و مفعلہ کا بھیجوں گا, کسی ایک کی کر لیں. باقی جو آپ نے 5-6 صیغے تو ایک لائن میں آپ بنا لیں نا, ایک لائن میں اوپر مادہ لکھیں, نیچے ایسے بنا دیں, ایک مادہ یہاں لکھیں, یہ لائن میں ہوں گی. ایک شیٹ پہ آپ کے جو بھی آ رہے ہیں 5 7 8 10 وہ بنا لیں, اور کچھ تو آپ کو آسان ہو جائے گا, ویسے ہی آپ کر لیں. 1 2 4 کریں گے نا تو آپ کا ایک ردم بن جائے گا. ایک دفعہ ردم بن گیا پھر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کہیں مشکل نہیں ہے. تو بس اس کا خیال رکھیں, کیونکہ باقی اب 5 باب اور رہ گئے. جو ہم نے 3 باب پڑھے, اس میں سے پہلے جو 2 باب تھے, باب افعال باب تفعیل, بہت زیادہ استعمال ہوئے قرآن مجید میں, بہت زیادہ استعمال ہوئے. یہ بھی استعمال ہوا لیکن بہت کم استعمال. لیکن باب افعال باب تفعیل بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. اس کے علاوہ مزید اس کے علاوہ ہم جو پڑھیں گے اس میں بھی ایک باب ہے, وہ بہت زیادہ استعمال ہوگا. کوشش کریں گے کہ اگلی دفعہ میں بھی ہم کم سے کم 3 یا اگلے 2 سیشن کے اندر میری کوشش ہوگی کہ آپ کا یہ ختم کر دوں. پھر ایک چھوٹی سی چیز رہ جائے گی, وہ ہو جائے گا تو آپ کا یہ ٹوٹل کورس ختم ہو جائے گا. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے قرآن کی اگر آیتوں کو یا قرآن کی صورتوں کو کرنا ہے تو کیا پیٹرن بناتے ہیں, کس طرح سے کرتے ہیں, وہ ہفتے میں ایک ہی دن کریں گے.
اور چاہے اس کی کلاس 2 گھنٹے کی ہوگی، اب اس کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کتنے لوگ ہیں، کیونکہ جو دوسرا سیشن ہے وہ بھی آپ ہی کے ساتھ ختم ہوگا. تو اگر دونوں کے اندر تعداد اگر ایسی ہوگی کہ 6 6 7 7 8 8 لوگ ہوں گے تو میں اس صورت میں 2 کلاسز کر دوں گا. لیکن اگر مجھے لگے گا کہ دونوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے، ٹوٹل ملا کے تعداد 8 10 بنتی ہے، تو پھر ایک سیشن کر لیں گے آپ کے ساتھ. اس کے اندر ہم کچھ پہلے نماز کی چیزیں شروع کریں گے اور اس کے بعد کچھ پہلی کوئی 6 7 8 10 صورتیں جو ہیں کچھ چھوٹی چھوٹی صورتیں آخری جز کی اس کی چند صورتیں کریں گے تاکہ آپ وہ عام نمازوں میں پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں بھی انداز ہو انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر کوئی طویل صورت کریں گے تو جتنی گرامر آپ نے پڑھی ہے وہ اور جتنی گرامر آپ نے آج تک نہیں پڑھی تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو کچھ آج بھی ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمیں خیر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم.